اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ و تفسیر کی کلاس میں آج آیت نمبر 148 سے سبق چل رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہۃ ایک سمت ہے، وہ مولیھا رخ کرتا ہے اس سمت کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک ایک قبلہ بنایا اور حکم دیا کہ وہ اپنی عبادات میں قبلہ کی طرف منہ کرے۔ فاستبقوا پس تم آگے بڑھو خیرات نیکیوں میں، یعنی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ تو عبادات ہی اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو قبلہ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر منہ کرے۔ تو اب تو قبلہ تلاشنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اینما جہاں کہیں تکونو تم ہو، یاتی لے آئے گا بکم تمہیں اللہ تعالیٰ جمیعاً اکٹھا کر کے، یعنی اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ تم سب کو یکجا اور اکٹھا کر کے میدان محشر میں لے آئے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث اور جہاں سے خرجت آپ نکلیں، فولی پس آپ علیہ السلام کر لیں وجہ کا اپنے چہرے کا رخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ عبادت میں، نماز میں قبلہ کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے کہ بار بار اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے، امت کو الگ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک قبلہ کا بدلنا للحق البتہ برحق ہے، من ربک آپ علیہ السلام کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر، عما ان کاموں سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب قبلہ بدلا تو اہل کتاب اپنی کتابوں سے ایسی ایسی باتیں پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو تاکہ وہ شک میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جیسے یہ فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے، تو ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو قبلہ بدلا ہے یہ بالکل برحق ہے، سچا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجت آپ علیہ السلام نکلے، فولی پس کر لے وجہ کا اپنا رخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی سمت، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، فولو پھر تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اسی طرف، لِأَلَّا تاکہ نہ یکون رہے للناس لوگوں کی علیکم تم پر حجت کوئی دلیل کوئی حجت۔ یہاں پر پھر وہی بات دہرائی گئی اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ تمہیں اپنی عبادت میں قبلہ کی طرف رخ کرنا اس کو اتنا ضروری سمجھ لو، اتنا اہم سمجھ لو کہ جہاں کہیں بھی ہو عبادت میں تمہارا رخ مسجد کی طرف ہو، مسجد الحرام کی طرف ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ تاکہ جو لوگ ہیں، جو اہل غیر ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، کہیں وہ اس بات کو بہانہ نہ بنا لیں کہ کیا کریں ہم، کوئی کدھر منہ کر رہا ہے، کوئی کدھر منہ کر رہا ہے۔ بیک وقت 5 وقتہ نماز میں تمام مسلمان جدھر بھی رہتے ہیں
وہ اپنی عبادت میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اللہ سوائے الذین، ان لوگوں کے، ظلموا جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، یعنی جو ناانصاف ہیں، جن کا کام ہی جھگڑنا ہے، اعتراض کرنا ہے، وہ تو کتنی بھی صفائیاں ہو جائیں، کتنی بھی ایسی بات ہو جائے کہ جس میں ان کے لیے کوئی بھی اشکال نہ نکلتا ہو، تب بھی کوئی نہ کوئی وہ اشکال نکال لیں گے، کوئی نہ کوئی وہ بہانہ بنا لیں گے۔ فلا، پھر نہ تخشو، تم ڈرو ان سے، وخشونی، اور تم مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ ان لوگوں میں سے کسی سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِأُتِمَّ، اور تاکہ میں پوری کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں بیت اللہ دیا ہے بطور کعبہ، اور اس کی وجہ سے کتنے انعام، کتنے اکرام، کتنی برکتیں، کتنے انوارات اور ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، جس کے پورے پورے مستحق تم ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں، لیکن انہوں نے جب قبلہ کا احترام کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ کما، اسی طرح، ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولاً، ایک رسول، منکم، تمہیں میں سے، یتلو، وہ پڑھتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہمارے احکامات، ہماری آیات، ویزکیکم، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، کتاب قرآن کریم کی، والحکمت، اور سمجھ کی باتوں کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، ما، جو لم نہ تکونوا، تم تھے، تعلمون، جانتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انعامات کی بارشیں کرتے کرتے اتنی بڑی نعمت سے انسانیت کو مالا مال کیا کہ لوگوں میں انہی کے اندر سے اپنا آخری پیغمبر علیہ السلام بھیجا۔ یہ بھی بہت بڑا رب کریم کا انعام ہے کہ انسانوں میں سے افضل الانسان، سب سے بہترین اور سب سے بڑے انسان، اللہ کے بعد جن سے کوئی بڑا نہیں ہے، صرف اللہ ہی بڑا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ اور جیسے عام لوگوں کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، اور آگے آل اولاد ہوتی ہے، اور وہ کاروبار کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، اور وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک انسان جیسے اس کی زندگی کا ایک گزارنے کا طور طریقہ ہوتا ہے، مکمل طور پہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ویسے ہی تھے۔ اور فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن جیسی خوبصورت کتاب دی، اور وہ پڑھتے تھے۔ سب سے پہلا کام پیچھے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے اتارنے کا سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ ہے تلاوت کرنا۔ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس تلاوت کرنے کے ذریعے انسان کے دل کو اتنا ستھرا اور خوبصورت کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر حکم کو عمل میں لانا انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ ہر عمل کرنا انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی آپ روٹین بنائیں، چاہے اس کے لیے سپارہ روز پڑھیں، کم پڑھیں، لیکن روز پڑھیں، بلکہ دن میں کئی بار پڑھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تلاوت کلام ایسا ہے
انسانی دل کے لیے کہ جیسے کوئی ایسا میکس ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے اشیاء کو ستھرا کیا جاتا ہو، صاف کیا جاتا ہو اور چمکایا جاتا ہو، تو قرآن کریم کی تلاوت سے دل چمکتے ہیں، اور جب دل چمک جاتا ہے تو پھر اس دل کے اوپر اثر ہوتا ہے ہر بات کا، اور پھر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تلاوت کلام فرماتے تھے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاکیزہ کرنے آئے تھے ہر برائی سے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ اندر کی ہو۔ تو انسان دین اسلام کے ذریعے ہی اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو، یہ امانت ہے آپ کے پاس کلاس، اس میں اپنے مسخرے پن آپ پھیلائیں گی نا تو ککھ آپ کو سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ ہر بچی کی انگلی اپنے سبق پہ ہو، ہر بچی کی نگاہ اپنے سبق پہ ہو، آپ کیا سیکھ رہے ہو دل سے، دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھو۔ جب انسان پورے دھیان و توجہ سے کسی چیز کو سیکھتا ہے تو وہی عملی زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا تیسرا آنے کا جو مقصد تھا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، وہ قرآن کی تعلیم دینے آئے تھے۔ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، عام بندے یہ کام نہیں کرتے تھے۔ پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان کی انبیاء کو ان کی کتابیں یاد ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس امت میں ایک 7 سالہ بچے کو بھی قرآن یاد ہے، ایک 100 سال کے انسان کو بھی قرآن یاد ہے، اور پھر کتنی بہترین دنیا میں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا سارا حصہ قرآنی تعلیم میں لگایا۔ کتنے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو تقریباً 15 سال کی عمر میں پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، اور پھر ان کی عمر تقریباً 70 سے 75، کسی کی 100 سال تک ہے، اور وہ پورا یہ عرصہ اسی قرآن کی خدمت میں انہوں نے لگا دیا۔ کتنا بڑی یہ دولت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام جتنے بھی ہیں اور عالمات جتنی بھی ہیں، جو بھی پڑھا رہی ہیں، جو بھی پڑھ رہی ہیں، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حاصل کر رہے ہیں، آپ کا چھوڑا ہوا مال لے رہی ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب کس کو گنا جاتا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کوئی اس کے مال کا وارث ہو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے پردہ فرمایا، اور آپ اپنا مال و دولت جو دنیا میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ علمی دین ہے۔ اور سب سے بہترین دنیا کا کام، سب سے بہترین دنیا کی مصروفیت، سب سے اونچا اور عالیشان مقام ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ چاہے قرآن کے الفاظ سکھائے جائیں صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، پورے قواعد کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ، چاہے اس کا ترجمہ سیکھا اور سکھایا جائے، چاہے فقہ، تاریخ، جو کچھ بھی علوم دینیہ ہے وہ سیکھے جائیں، یہ سب تعلیم الکتاب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان میں آنے کا تیسرا مقصد وہ تھا تعلیم الکتاب، یعنی لوگوں کو سکھانا۔ تو انسان جب ہی سکھا سکتا ہے جب وہ خود اچھا سیکھا ہو۔ اگر آپ کلاس لے رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہو، لیکن آپ کی نگاہیں قرآن پہ نہیں ہیں، آپ کا دماغ پوری کلاس میں مچل رہا ہے، کبھی ادھر نگاہ کی، کبھی ادھر ہاتھ کیا،
تو کیا آپ کل کی بہترین اساتذہ بنیں گے؟ آپ کسی کو کچھ سکھا پائیں گے؟ آپ جب آج سیکھ رہے ہو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ تلفظ پہ بھی دھیان لو کہ لفظ کیسا بولا جا رہا ہے اور پھر اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب کچھ دیا، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، اور آج تک وہ محفوظ ہے۔ اس کے الفاظ الف سے یا تک جو الفاظ ہیں وہ کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ کسی کی الف سے یا تک الفاظ ٹھیک ہو جائے، اس کا پورا قرآن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں نرم حروف کو الگ کیا جائے، اور کبھی بھی قرآن میں کسی جگہ پر بھی نرم حروف آئیں انہیں سخت نہ پڑھا جائے، جیسے تا ہے، تا، پھر ذال ہے، پھر غو، طوا کے بعد جو ذو آتا ہے، یہ نرم حروف ان کو الگ کیا جائے، اچھا سے یاد کیا جائے۔ پھر موٹے حروف کو الگ کیا جائے، جیسے خو ہے، پھر رو ہے، پھر صاد، غاد، پھر طا، ظا، اور پھر قاف ہے۔ یہ موٹے حروف الگ کیے جائیں اور ان کو اچھی سی ان کی پریکٹس کی جائے، اور بالکل جہاں پر بھی قرآن میں کہیں آئیں آپ تلاوت کر رہی ہو تو آپ کبھی بھی ان کو باریک مت پڑھو۔ ہاں، رو بعض جگہ پر جب زیر آتی ہے تو باریک پڑھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں کبھی بھی ان کو نکلنے والی جگہ کے علاوہ جگہ سے مت نکالیں۔ جیسے حلق سے نکلنے والے حروف ہیں، ہا ہے، خو ہے، عین ہے، غین ہے، ہا ہے، ان کا دھیان دیا جائے، بالکل ہی حروف حلق سے ہی نکالے جائیں۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ قوف جو موٹا لفظ ہے اور عین، ان کو اگر آپ اچھا سیکھ لیتے ہیں، بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا سارا قرآن ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی دو تھوڑے سے مشکل ہیں۔ تو قرآن کریم کی جہاں پر ترجمہ آپ سیکھ رہے ہیں وہاں اس کی تلاوت میں اس کے الفاظ کا دھیان رکھا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے جو تلفظ ہے وہ کیسے ادا کیے جائے یہ بھی امت کو سکھایا، اور آج تک یہ محفوظ ہے، اور باقاعدہ اس کی الگ سے ایک کورس ہے جس کو علم التجوید کہا جاتا ہے۔ پھر الفاظ کی آوازیں کیسی ہونی چاہیے، یعنی اب سا تو نرم پڑھا جاتا ہے، سا سا، یعنی اس کی آواز کیسے، اس کو نکالا کیسے جائے، یہ تمام یعنی اس ایک کورس میں علم التجوید میں جمع کیا گیا ہے، اور یہ آج تک محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ترجمہ تفسیر ہو گیا، یا اس کے اندر سے جو مسائل نکلتے ہیں یہ سارے بھی تعلیم الکتاب میں آتے ہیں، اور جو آج آپ کو نرم حروف بتائے گئے ہیں، حلق سے نکلنے والے حروف اور موٹے حروف سکھائے گئے ہیں، یہ سارے آپ نے کل سنانے ہیں۔ والحکمت، اور سمجھ کی باتوں کی تعلیم دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی، اللہ نے جو قرآن بھیجا، ایک تو وہ ہے نا جو ہم تلاوت کرتے 30 پارے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ساری رہا، اور وہ ہے احادیث جو آج بھی محفوظ ہیں، ان کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ان کے حفاظ محفوظ ہیں، آج موجود ہیں۔ کتنی ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو حافظ الحدیث ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کا مقصد ایک یہ تھا کہ آپ لوگوں کو احادیث کی تعلیم دیتے تھے، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتے تھے تمہیں ما جو لم نہ تکونوا تھے تم تعلمون جانتے ہو۔ کتنی باتیں ہیں جس کا انسانیت کو علم نہ تھا، خبر نہ تھی، وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر اس کی خبر دی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر بتایا۔ اب انسانیت اللہ کو بھول چکی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، بلکہ اللہ رب العزت کا تصور ذہنوں سے نکال دیا گیا تھا، لوگ نکال بیٹھے تھے۔
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو حقیقی تصور دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے۔ اللہ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ بس اللہ ہے۔ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر انسان اسے تلاشے تو ہر چیز میں تلاش سکتا ہے، اپنے جسم میں تلاش سکتا ہے۔ آپ دیکھو، ایک ہمارا ہاتھ ہے، اس کی 5 انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے پورے ہیں، نشان ڈلے ہوئے ہیں، تو ایک انگلی کی جو نشان ہے وہ دوسری انگلی کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ اور دنیا میں کتنے ارب اور کتنے کھرب لوگ رہتے ہیں، تو ایک انسان کی انگلیوں کا نشان دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان سے، دوسرے انسان کے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان سے میچ نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ۔ آپ دیکھو کہ کتنے مضبوط کانٹے ہوتے ہیں اور درمیان میں کتنا نازک سا پھول کھلتا ہے، تو کانٹوں کے بیچ میں اتنا خوشبو والا کھلانے والا پھول کون ہے؟ اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں سوکھی زمین ہے، کسان نے اس کے اندر دانہ ڈالا، اللہ رب العزت نے بالکل موسم کے مطابق بارش عطا کی، ادھر دانہ ڈالا ادھر بارش ہوگی۔ پھر دیکھا کہ بارش ہونے کے بعد پھر اتنی خوبصورت کھیتی نکلی اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پک گئی، تیار ہو گئی، اور ایک دانہ کسان نے ڈالا تھا تو اس ایک دانے سے جو بال نکلی، جو پودا نکلا، وہ ہزاروں دانے اپنے ساتھ لے کے آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ کتنے بڑے بڑے سمندر دنیا میں پانی کے موجود ہیں، دریا، ندی، نہریں، اور ان کو کون تھامے ہوئے ہے، کون روکے ہوئے ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، ورنہ تو وہ سب کو ڈبا دے، اور پانی اپنے آپے سے جب باہر ہو تو سب کو غرق کر لے اپنے اندر۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، کوئی ستون نہیں ہے، اور بے ستونی اور بغیر سہاروں کی کوئی چیز گر سکتی ہے۔ کتنی زیادہ بارش آتی ہے، طوفان آتے ہیں، کون ہے جو آسمان کو تھام رکھے ہوئے ہے؟ اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے۔ پھر کس ترتیب کے ساتھ وقت مقرر پر صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، کبھی دیر نہیں کی، اور شام کو کس ترتیب کے ساتھ چاند طلوع ہوتا ہے، آسمان پہ ستارے آ جاتے ہیں۔ ان سب کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ انسانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی جس چیز کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ کتنے بڑا احسان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا انسانیت پر کہ انسانوں کو اپنے اللہ کا راستہ دکھایا، اپنے اللہ کی پہچان کروائی۔ وہ انسان جنہوں نے اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے کبھی پتھر کو خدا بنا لیا، کبھی درخت کو، کبھی جانوروں کو، کبھی کسی چلتے پھرتے ایک انسان کو، کبھی مرنے والے کی قبر کو۔ یہ اللہ کے انہوں نے کئی روپ دھار لیے تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا ایسا تصور انسانیت کو دیا کہ اللہ رب العزت کو انسان جب دیکھ، جسے حقیقی تصور میں اپنے اللہ مل گیا، اس نے اپنے اللہ رب العزت کو دیکھ لیا، تو اس کے لیے یوں جو ہوتا ہے نا، فیس ٹو فیس جب وہ دیکھے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے، بعض لوگوں کو یہ مقام اور درجہ عطا کیا ہے۔ فاذکرونی، پس تم ذکر کرو میرا، اذکرکم، میں ذکر کروں گا تمہارا۔ یہ انسانیت کو تمام نعمتوں میں سے بہت بڑی ایک اور نعمت ملی، وہ یہ کہ انسان چاہے جیسا بھی ہے، اپنے منہ سے کیسی کیسی اول فول نکالتا رہتا ہے، لیکن جب وہ کسی بھی جگہ پر اپنے اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس کو فوراً یاد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اچھا تو ایسی تھی، تو یوں کر رہی تھی، تیری تو یہ غلطیاں تھی۔ جیسے ہی بندے نے جس حال میں بھی اپنے اللہ کو یاد کیا،
اللہ رب العزت فوراً اسے یاد کریں گے. سبحان اللہ. تو ہر پل اور ہر لمحہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ کو یاد کرنے کے. اللہ کے 99 نام ہیں اور پھر اللہ پاک کا قرآن کریم ہے. یہ بھی جب آپ پڑھیں گے تو گویا آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. چلتے پھرتے اپنے معمولات بنائیں. اپنے اعمال کو وزنی کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، جو بندہ اسے کثرت سے پڑھے گا تو اس کے نیکیوں کے عمل وزنی ہوں گے اور اس کا رجسٹر نیکیوں سے بھرے گا. چلتے پھرتے اس کو پڑھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان اس کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کی زندگی سے تمام غم نکل جاتے ہیں، دکھ نکل جاتے ہیں. تو آپ اس کو جب پڑھیں گے تو گویا آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی یاد میں لگائیں. تھوڑی سی دن نا عادت بنانی پڑے گی. کتنی ہی لوگوں نے خود پہ محنت کی. جیسے آپ ایک ہفتہ اگر روٹین بنا لیں کہ مجھے کوئی بات فالتو نہیں کرنی، نماز پڑھی اس کے بعد کام کر رہی ہوں، لیکن ساتھ دن کو تقسیم کر لیا. دن رات کو جب آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے صبح سے جیسے گھڑی کا ٹائم ہے آپ اس میں گھنٹوں کو طے کر لیں. اتنے سے اتنے بجے تک مجھے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کثرت سے پڑھو گے، کوئی گننی کی جو آپ سارا کام کریں. اتنے سے اتنے بجے تک میں دوسرا کلمہ پڑھوں گی اور پھر اس کو ذکر آپ کرتے رہے. پھر اتنے سے اتنے بجے تک میں تیسرا کلمہ پڑھوں گی. یہ تینوں کلمات اپنے مقام پر بہت عالی شان ہے اور ان کے پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. پھر جیسے سبحان اللہ و بحمدہ میں نے بتایا ہے، یا پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اور پھر یہ ہے کہ موت کو یاد کریں. آج جو غفلتیں زیادہ بڑھ گئی ہیں، ادھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور توجہ نہیں ہوتی، ادھر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ کر قرآن کی محفل کے اندر یہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، سنا ایک دوسرے کو کیا رہے ہیں قسط وار کہانی. کتنی بڑی اللہ پاک کی ناراضگی ہے کہ ادھر آپ پڑھ رہے ہو، ادھر آپ کا قرآن کھلا ہوا اور آپ قسطیں سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت بڑا رب کریم کا عذاب ہے. یہ غفلت کی سب نشانیاں ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ کائنات کے انسان بہت نیک ہوں. علماء فرماتے ہیں اور حدیث کا مفہوم حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ساری دنیا اتنی عبادت کرنے والی بن جائے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ رب العزت کی شان میں ایک رائی کا بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور ساری دنیا اتنی گناہگار ہو جائے جتنا فرعون تھا تو اللہ رب العزت کی شان میں ایک رائی کی کمی نہیں آتی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ انسان اس جہان میں کیوں آیا ہے؟ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس نے خود کو تیار کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے ذکر کیا جائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ علیہ السلام کے ذکر و اذکار کے بارے میں پوچھا گیا تو سیدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر حال میں ذکر فرمایا کرتے تھے. یعنی کوئی پل زندگی کا ایسا نہیں تھا کہ آپ کی کبھی زبان رکی ہو. آپ ہر حال میں اور ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے. تو آپ ذکر کا معمول بنو. وشکروا لی، اور شکر ادا کرو میرا. علماء ایک چیز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو آج گناہوں کی کثرت ہے نا وہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہے. ایک ناشکری، کہ ناشکری بہت آ گئی. چاہے آپ کے پاس دنیا جہان کا مال و دولت تو پھر بھی ناشکری ہے. کسی کو دیکھ کر فوراً دل پہ سٹ لگتی ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے نہیں، فلاں کے پاس تو یہ بھی ہے. پھر گھر میں والدہ سے جھگڑا، فلاں یہ پہنتی ہے، فلاں یہ کھاتی ہے، فلاں اس طرح رہے، میرے پاس تو ایسا ہے نہیں. یہ بچیوں کے شوق ہوتے ہیں، یہی ذوق ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو شکر گزار بنائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام رات بھر روتے رہے. اتنا روئے کہ آپ کے چہرے پر نشان آنسوؤں کے پڑ گئے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. بہت روئے. تو سیدہ فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟
آپ کیوں اتنا زیادہ روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے ایک یتیم کو سید الانبیاء بنا دیا؟ سبحان اللہ۔ یعنی میں یتیم، میرا والد نہیں تھا، آنے سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ ہم اس نبی علیہ السلام کی امتی ہیں جنہوں نے شکر اتنا ادا کیا کہ کائنات میں اس سے زیادہ کسی نے شکر ادا نہیں کیا، کہ آپ سید الشاکرین بن گئے، شکر ادا کرنے والوں کے سردار بن گئے۔ تو اپنی زندگی میں شکر کو لے کے آؤ۔ آپ صبح اٹھے، آپ کو وقت پہ آنکھ کھل گئی، فجر نصیب ہوئی، ذہن میں لاؤ کہ وہ رب جس نے اتنی میٹھی رات کو نیند دی ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کے سامنے اس کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق سر جھکایا جائے، 4 رکعتیں پڑھی جائے، وہ نصیب ہوئی۔ اور یہ اپنے آپ کو آپ بتاؤ کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو رات کی گولیاں بھی لیتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے تو نیند نہیں آتی، اتنا خوبصورت بیڈ، کمرہ، سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے زمین پہ نیند دے دی۔ اللہ کا شکرانہ ادا کرو، کوئی بھی الفاظ یاد کر لو، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ کے شکرانے کے جو کثرت سے میں بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور وہ شکرانے کے اللہ نے جتنے بھی ہمیں اپنے نبی السلام کے ذریعے یا اسلاف کے ذریعے ہمیں شکرانے کے الفاظ بتائے ہیں، ہر ایک اپنی مثال اور اپنی جگہ پر انمول ہے، لیکن کچھ الفاظ بہت ہی خوبصورت ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی آپ کو جیسے فجر کی نماز مل گئی، آپ فوراً پڑھو اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تیرے لیے تعریف و شکر ہے کہ میں آج تیرے سامنے سر جھکانے والی بنی، ورنہ سوئی رہتی تو کیا تھا، دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کرنا تھا، صبح کو اٹھتی تو میرے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا، صبح کو اٹھتی تو میں شیطان کے احزاب اور گروہ میں شامل ہوتی، کیونکہ جو فجر نہیں پڑھتے وہ اسی کے گروہ میں شامل ہیں، اور رب کریم ایسے بچوں اور بچیوں کی شروع سے لکھوا دیتے ہیں کہ یہ غربت کی زندگی گزاریں گے۔ اور غربت، ایسی غربت ایک ہوتی ہے غربت کہ جس کو نبی السلام نے پسند فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہوں گے آخرت میں، تو آپ نے فرمایا یا تو میں اپنی امت کے حساب کے تلنے کی جگہ پر ہوں گا، تو یا پھر اپنی امت کے غرباء کے پاس ہوں گا۔ لیکن ایسی غربت جو ذلیل کر دے، جو مجبور کر دے کہ کشکول لے کر، تھالی لے کر، کٹورا لے کر لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کر مانگا جائے، ایسی غربت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو فجر کا اہتمام نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے جی ہم تو فجر پڑھتے ہی نہیں، کبھی نصیب ہی نہیں، لیکن ہم بہت امیر ہیں۔ ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں، ان کی اس عمارت اور پیسے نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہوا، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ سکون سے کہیں بیٹھ سکیں، ہر پل اور ہر لمحہ اذیت کا وہ گزار رہے ہیں۔ تو ایسی دولت پھر ملتی ہے جو انسان کے سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی عبادت ملی، دین ملا، آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب کے جو اوقات ہوں گے اس میں اس طرح ہوگا کہ انسان رات کو ایماندار سوئے گا، صبح کافر اٹھے گا، دن سارا ایمان کی حالت میں گزارے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اور ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، کتنے حالات سخت آ رہے ہیں انسانوں پر، ایسے معاملات آ رہے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان اٹھایا، دن بھر آپ نے ایمان کی حالت میں گزارا، اللہ کا لاکھوں شکر ادا کرے۔ اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو نعمت بڑھتی ہے۔ آپ جیسے قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ پہلے ادھر ادھر دیکھتی تھی، توجہ سے نہیں پڑھتی تھی، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن پھر آپ نے سوچا کہ اتنی دور سے آتے ہیں، قرآن بھی کھولتے ہیں، آپ ہی کچھ نہیں رہا، چلو دھیان دے لیتے ہیں، اور آپ کو اس سے بڑا اچھا سمجھ آیا، آپ لوگوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو پھر آپ دیکھیں گے دوسرے دن اس سے زیادہ اچھا سمجھ آئے گا، پھر چلتے چلتے خود آپ کو خود سے پیار ہو جائے گا کہ میں کتنی اچھی ہو گئی ہوں، میں قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، پردہ کرنے والی ایک بہترین سی مسلمان ہو گئی ہوں، جسے دیکھ کر اللہ کے رسول صاحب خوش ہوں گے۔ تو شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا،
وشکرولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کیا ہے؟ علماء نے اس پر یہ بتایا ہے کہ ناشکری یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے۔ ایک تو ناشکری یہ بھی ہے نا کہ آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں لیکن آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی میرے پاس تو یہ نہیں ہے۔ اور اس کا ایک حل بتایا علماء نے، اور حدیث میں بھی اس طریقے سے آتا ہے کہ دنیا میں جو دنیا دار طبقہ ہے ان میں ان لوگوں کی طرف دیکھو جو آپ سے نیچے ہیں، جو آپ سے غریب ہیں، یعنی آپ کی حالات جو بھی ہیں، جو آپ سے کم ہے نا، آپ ان کو دیکھو دنیا داروں میں، اور دین داروں میں ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے زیادہ ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ پریشانی اصل کیوں آتی ہے کہ انسان دیکھتا ان لوگوں کو ہے جو بہت اونچائیوں پہ جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اگر وہ نافرمان ہے تو ان کی اڑان کسی بھی وقت انہیں قارون کی طرح زمین کے اوپر بلکہ زمین کے اندر لے جائے گی۔ تو اس لیے دنیا والوں کو جب دیکھنا ہے تو پھر اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، اور دین کی حالت میں دین والوں کو جب دیکھنا ہے تو اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی شکرانہ عطا کریں گے اور ناشکری سے آپ بچیں گے۔ تمام چیزوں میں یہ ہے کہ اس ایک حدیث کے مفہوم کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کے حوالے سے ہم جب بھی دیکھیں گے تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے، دین کے حوالے سے ہم جب بھی دیکھیں گے تو اپنے سے اونچے کو دیکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ کی زندگی میں ناشکری نہیں آئے گی۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔